السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ المائدہ آیات 8 تا 11 کا پیغام لیے آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ قوامین للہ، قوام کی جمع ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، لا یجرمنکم، جرم اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہے باعث نہ بنے، تمہیں آمادہ نہ کرے۔ شنآن کا مادہ شنعون ہے جس کے معنی ہے بغض رکھنا، گریز کرنا، بچنا۔ معنی اس طرح ہو گئے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور بغض آمادہ نہ کرے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور بغض آمادہ نہ کرے۔ اس سے پہلے طعام اور نکاح کے بارے میں طیبات اور خبائث کا ذکر فرما کر ان کی تطہیر فرمائی گئی۔ پھر نماز کی طہارت کا بیان ہوا، جو وضو سے اور بصورت جنابت غسل، یعنی وضو اور جنابت کی صورت میں غسل۔ طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے یا پانی ملے لیکن کسی عذر کی وجہ سے اس کا استعمال نہ کیا جا سکے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اس کے بعد قیام بالقسط اور شہادت علی الناس کہ جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مأمور فرمایا ہے، اس کی یاد دہانی فرمائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے بے شمار احسانات اور اپنے عہد و اقرار کو بلا نہیں دیا تو لازم ہے کہ اس محسن حقیقی کے حقوق ادا کرنے اور اپنے عہد کو سچا دکھانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، اور تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہاری ظاہری اور باطنی حرکات قیام انصاف میں نشاط محسوس کریں، اور یہ قیام عدل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور جب بھی اس موسم کی طرف سے کوئی حکم ملے تو فوراً تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حقوق ساتھ مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی پوری جد و جہد اور اہتمام کرو۔ قوامین للہ میں حقوق اللہ اور شہداء بالقسط میں حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ افراد و تفرید کے بغیر وہ معاملہ کیا جائے جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ گہری سے گہری محبت، شدید سے شدید دشمنی اس کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو جھکا نہ سکے۔ عدل و قسط یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا، اور حق کے معاملہ میں محبت کے جذبات اور عداوت کے جذبات سے قطعاً مغلوب نہ ہونے کی خصلت اصول تقوی کا مؤثر ترین اور قریب ترین سبب ہے۔ اس لیے ہوا اقرب للتقوی فرمایا، یعنی عدل تقوی سے نزدیک تر ہے، اور اس کے بعد تقوی کی کیفیت بہت جلد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر عدل و انصاف کی تکمیل ہو گئی تو تقوی بھی مکمل ہو گیا، اور عدل بھی نقص نہ آیا۔ تو تقوی بھی ناقص ہو جائے گا۔ اگر عدل میں نقص آیا کیا ہو جائے گا؟
عدل میں نقص آیا تو تقویٰ بھی ناقص ہو جائے گا۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ لفظ شہادت اور گواہی صرف عدالتی مقدمات اور خصومات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کی ضروری یہ جان لیجئے، بلکہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ شخص اتنے دن ڈیوٹی کے قابل نہیں ہے، یہ نوکری کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر اس میں واقعہ کے خلاف لکھا ہوا ہے تو یہ جھوٹی شہادت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امتحانات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے، جان بوجھ کر اگر بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی گئی تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے۔ کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء کو سند جاری کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ایسا نہیں ہے تو اس سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کاذبہ کے مجرم ہو رہے ہیں۔ انتخابات میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کا اہل ہے۔ پھر بیان حلفی پر جو لوگ دستخط کرتے ہیں اور در حقیقت اس میں لکھے ہوئے کی گواہی دے رہے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو اس نے جھوٹی گواہی دی، جھوٹی شہادت دی، وہ بھی گناہ کا مرتکب ہے۔ قوامین بالقسط فرما کر یہ تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ صرف یہ نہیں کہ تم انصاف کی روش پر چلو، بلکہ تم انصاف کے علم بردار بنو۔ تمہارا کام صرف عدل و انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے اور ظلم کی جگہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سارا تم بنو، تم بنو، تم بنو، تم بنو وہ سارا۔ یہ وضاحت کہ اب دنیا میں حق و عدل کی میزان وہی ہے، اس میزان عدل سے انحراف کی صورت میں ہر چیز ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اب دنیا میں حق و عدل کی میزان وہی ہے، اس میزان عدل سے انحراف کی صورت میں ہر چیز ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ آیت 9 اور 10 میں عدل و انصاف کے نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ احکام الہیہ کی مثال کے لیے غلامانہ تیار رہے گا، جس کے بدلے اس کے لیے آخرت کے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے جو بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ان سے سرزد ہو گئی ہیں، بلکہ عظیم الشان اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو سزا دیں گے جنہوں نے قرآن کریم کے ان اوصاف اور صاف صاف بیان کیے ہوئے حقائق کو جھٹلایا اور عدل و انصاف کے الہی نظام سے منہ موڑا۔ چنانچہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب
أصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 11 کی بات کریں کہ عمومی احسانات کے بعد اب اس آیت کریمہ میں بعض خصوصی احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں اور انہیں ترغیب دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان احسانات کو یاد رکھیں۔ یعنی قریش مکہ اور ان کے ایجنٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کس قدر ہاتھ پاؤں مارے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی داؤ چلنے نہ دیا۔ ان دست درازی کرنے والوں سے مشرکین عرب، یہود، بنو نذیر وغیرہ سبھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا پکا ارادہ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ جب بھی آپ کی طرف اور آپ کے ساتھیوں کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس احسان عظیم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان قابو پا لینے کے باوجود اپنے دشمنوں کو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھیں۔ آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی تقوی اور توکل علی اللہ تمہارا بہترین ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کی موجودگی میں تمہیں دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انہی آیات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔